بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، کل ہم نے پڑھا تھا، یہ دعا پڑھی تھی ہم نے سورۃ فرقان کے اندر جو کہ والدین کو سکھائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، ایسے والدین جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ اصل میں بہت ہی جاندار اور شاندار دعا ہے، یہ والدین کو سکھائی گئی ہے کہ تنہائی میں مانگیں، تہجد میں مانگیں۔ عام طور پر انسانوں کو شکایت ہوتی ہے اپنے بیوی بچوں سے، تو اس شکایت کا سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، اور جو لوگ دعا مانگتے ہیں ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ کسی کے دل کو موڑنے اور کسی کے دل کو پھیرنے کا کام یہ اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان باتیں بتا سکتا ہے، کہانیاں سنا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، حالات بتا سکتا ہے، لیکن جو دلوں کو پھیرنے کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتی ہے۔ اور سب سے اہم کام جو بیوی اور بچوں کے دلوں کو پھیرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ان کے دل کو اللہ تعالیٰ پھیر دیں گے، ان کے دل میں یہ بات ڈال دیں گے کہ ان کا والد یا ان کے والدین یا وہ بہت ہی عظیم شخصیات ہیں، عظیم ہستیاں ہیں، تو پھر یہ بیوی اور بچے انسان کی آنکھ کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ اور انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ویسے اگر بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ غلط راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں، جو کہ اس دنیا میں انسان کی بدنامی اور برائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں، رحمان اپنے بندوں کو دعا سکھا رہے ہیں کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ دعا مانگنی چاہیے انسان کو، اپنے والدین کو، کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو یہ آج میں نے دوبارہ اس لیے پڑھ دی ہے کیونکہ یہ بہت اہم اور بہت قیمتی ہے، یہ نسخہ کیمیا سمجھ لیجئے اس کو۔ اس لیے آگے ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کی وجہ سے۔ ویلقون فیہا تحیۃ وسلامہ، اور وہاں پر ان کا دعا اور سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ یہ رحمان کے بندے جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقامہ، وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور کیسا اچھا مقام ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کی عبادت نہ کرو۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، یقیناً تم تو حق کو جھٹلا چکے ہو، عن قریب اس کا عذاب چمٹنے والا ہوگا، عن قریب اس کا عذاب چمٹنے والا ہوگا۔ تو یہ دوبارہ جو ترجمہ ہے آپ نے یاد کرنا ہے۔